آداب، میں ممتاز عالم رضوی میں بات کرنا چاہتا ہوں ملک کے موجودہ حالات پر، کیونکہ ملک میں جس طرح سے مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے، نفرت کا بازار گرم ہے، یہ ملک کو کہاں لے کر جائے گی کہہ پانا مشکل ہے۔ لیکن ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ملک کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کی، میں بات کر رہا ہوں مسلم نوجوانوں کی کہ آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا جو دوسرے کر رہے ہیں وہی ہم بھی کریں گے؟ قرآن کی آیت بار بار ہم سب نقل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہم قرآن کی آیت نقل کرتے ہیں ڈیبیٹ میں بھی اور ایسے گفتگو میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس پر کبھی غور کیا؟ ایک چیز آپ خود بتائیے کہ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور قرآن مجید کی آیات جو بھی ہیں وہ سب باقی رہنے والی ہیں، اور یہ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو اس میں پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا دین ہمارے ساتھ اور آپ کا دین آپ کے ساتھ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ خود قرآن مجید میں دوسرے دین کا ذکر کیا گیا، یعنی صرف دین اسلام نہیں ہے بلکہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے سب سے زیادہ، لیکن باقی ادیان بھی ہیں جس کا ذکر ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ پھر انہیں رہنے دیجئے کہ ان کا دین ان کے ساتھ، ان کا اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، تو ان کو جانے دیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ڈرانے کا کہ صاحب وہ اسلام کو ختم کر دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سناتن کو ختم کر دیں گے، وہ اس کو ختم کر دیں گے، یہ تمام باتیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جبکہ قرآن سے تو نہیں لگتا ہے، قرآن سے یہ بات تو ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر پروردگار کو یہی منظور ہوتا کہ سب کو زبردستی دین اسلام میں داخل کروا دیا جائے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ دیکھیے، دین اسلام میں دھرم پریورتن، دھرمانترن، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام میں دعوت ہے، صرف آپ کو دعوت دینی ہے، اور دعوت جو ہے ہمیشہ اچھے کام کی دینی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی اچھے کام کے لیے دعوت دیجیے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مذہب کو یا دین اسلام کو تجارت بنا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ دور حاضر کے مسلمانوں، بنام اسلام جی نہیں سکتے تو مر جاؤ، تماشا نہ کرو۔ تو یہ جو بات ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کا، مذہب کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی زندگی کے لیے استعمال مت کیجیے۔ دین اسلام کی صحیح دعوت، دین اسلام کا صحیح مقصد وہ نوجوانوں تک اور عوام تک پہنچنا چاہیے۔ جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے بعد ان کا فیصلہ ان پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ دین جو ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ یہ صاحب عقل کے لیے ہے، مجنون کے لیے نہیں ہے، پاگل پن کرنے والوں لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دین میں نیت کا خیال کیا گیا ہے کہ آپ بغیر نیت کے، یعنی آپ جو کر رہے ہیں وہ ہوش و حواس میں کریں۔ بہرحال اس طرح کے پیغامات ہم اور آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔